اب آتے ہیں جناب آپ کے سوال کی طرف، جو آپ نے پہلا موضوع جو ہے کہ فی الحال تو ریلیف ملا، اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس حوالے سے دو منظر نامے ہمارے سامنے ہیں. ایک یہ کہ آج صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پر، اور کیا ہونے والا ہے جیسا ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ آپ کو بتائیں گے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو ماضی کی طرح سے تمام عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں. اب اگر آپ کہیں تو میں اس کی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات قائم ہوئے تھے لاہور میں، جب حمزہ صاحب کو کے خلاف چودھری پرویز رائی کو ریلیف دیا گیا تھا، تو اور جو ہلڑ بازی ہوئی تھی اس الیکشن میں، وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے ہیں. 25 مئی کے حوالے سے جو آزادی مارچ کیا تھا اس میں 15 ایف آئی آر تو عمران خان صاحب کے خلاف درج تھیں، اور بے شمار اسی طرح کی ایف آئی آر تھی وہ باقی کے جو ان کے رہنما ہیں ان کے خلاف تھی، جن میں اسد عمر ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں امین گنڈا پور ہیں. وہ سب بھی آلموسٹ ایک طرح سے ختم کر دی گئی ہیں. تو یہ جس طریقے سے ایک یعنی ترتیب سے ان کو ریلیف مل رہا تھا، وہ منظر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جاری رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. خاص طور سے میں 2-3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس موجود ہے، عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی نام لے لے کے، حتیٰ کہ مجسٹریٹ تک کو نہیں بخشا. لیکن آپ عدالتوں کا رویہ دیکھیں کہ اس میں بھی ان کو آج ضمانت مل گئی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 31 اگست تک ضمانت دی ہے. سپریم کورٹ کے لیے ایک لارجر بینچ بن رہا ہے تشکیل. تو ایک جنرل تاثر یہ ہے، یعنی عام اگر آپ کسی ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے عمران خان صاحب، اور اب وہ عدلیہ کے لاڈلے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. دیکھیں جہاں تک ان کی آج کی ضمانت کا تعلق ہے، وہ تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی شخص خود سے عدالت کے پاس چل کے پہنچ جائے اور کہے کہ مجھے ضمانت چاہیے تو وہ روایتی طور پہ مل جاتی ہے. اچھا ہاں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت خوفناک جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب کیا ہو، مرڈر کر دیا ہو کوئی، یا ملک کے خلاف بغاوت کر دی ہو، تو وہ الگ بات ہے. لیکن ادروائز روایت یہی ہے. صحیح. ایک چیز بخاری صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے ہیں، آگے بھی لاڈلے رہنے کا سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ کیسز بڑے سٹرانگ ہیں. اگر توشہ خانہ دیکھ لیں وہ بھی بڑا ایک ٹھیک ٹھاک کیس ہے، اور فارن فنڈنگ کا کیس بھی بہت جو ہے وہ تگڑا کیس ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ اب منظرنامہ جو دوئم ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تاریخ کی کامیابی کے بعد سے عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے یعنی امریکی سازش کے بیانیے سے ابتدا کی اس کی، اور پھر کبھی انہیں نیوٹرل کہا، کبھی نیوٹرلز کو جانور کہا، کبھی ان کو میر جعفر کہا، کبھی ان کو میر صادق کہا. تو ایک طوالت سے وہ ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جس سے فوجی قیادت جو ہے وہ ان سے نالا ہیں. لیکن تھوڑا سا اس سے پیچھے ذرا دیکھیں اگر آپ، تو اسٹیبلشمنٹ میں 2 رائے ان کے بارے میں پائی جاتی تھی. ایک جو 1 پیج کی منترا تھی وہ 3 سال تک خوب چلی، یعنی خوب یہ ترانے گائے گئے. کسی وزیر سے پوچھیں موسم کا کیا حال ہے تو وہ کہتے تھے ہم تو 1 پیج پر ہیں. تو وہ چلی. خیال یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل جاری رہنا چاہیے. اچھا. لیکن پھر عمران خان صاحب کے تلخ رویے نے، ان کی فوجی قیادت پر تنقید نے، ان کی عدلیہ کے بارے میں جو ریمارکس تھے، اس نے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک سیگمنٹ نے یہ سوچا کہ اگر یہ 1 پیج منترا ختم کی جا رہی ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا جلدی کا فیصلہ ہوگا، تھوڑا سا ذرا انتظار کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پٹرول زیادہ ڈالا ہوا تھا خان صاحب نے اپنی تنقید میں، وہ پھر قابو تو رہتا نہیں ہے ان کو، تو اس نے اس معاملے کو ذرا تھوڑی سی ہوا دی، اور یوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے مخاصمت وہ منظر عام پر آ گئی. کھلم ڈلا اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ہونا یہ ہے کہ جوں دن گزرتے جائیں گے اس مخاصمت کے نتیجے میں، عمران خان صاحب کے تکبر کے نتیجے میں، یہ گھیرا ان کے گرد عدالتی جو ہے وہ تنگ ہوتا جائے گا. بہت سارے مقدمے ہیں، کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. پرانے جو ہیں وہ ریوائیو ہوں گے، مثال کے طور پہ توشہ خانہ ہے، مثال کے طور پہ فارن فنڈنگ ہے، مثال کے طور پہ گوگی والا کیس تو بھی بننا بھی ہے اور وہ بھی ریکال ہوگا. لیکن کچھ نئے مقدمات بھی بنیں گے ان کے اوپر. یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور یوں ان کے لیے فرار ممکن نہیں رہے گا. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوگا
کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن اسمبلی میں آلریڈی ٹیبل کر دی گئی ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ جو نااہلی ہے انڈر آرٹیکل 62 63A، اس کی مدت نہیں طے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی مدت طے نہیں ہے۔ یہ جو لیجسلیشن اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک اسمبلی کا جو ٹینیور ہوتا ہے جو کہ 5 سال ہے، یہ نااہلی کی مدت بھی 5 سال کر دی جائے۔ اچھا، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو اس کا فی الفور جس بینیفٹ ملے گا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب، جو اس وقت لندن میں ہیں اور 7 سال کے قریب ہو گئے ان کو نااہل ہوئے ہوئے۔ تو خان صاحب کو تو پھر نقصان ہونے والا ہے، فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے؟ نہیں، ابھی میں نے مکمل نہیں کی بات۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مین ٹائم کسی نہ کسی کیس میں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے، عمران خان صاحب نااہل ہوں گے۔ اچھا، یعنی یہ وہ ریلیف کا جو سلسلہ آپ کہہ رہے تھے وہ یہاں آ کے نہ صرف رکے گا بلکہ الٹا پہیہ چلنا شروع ہوگا۔